یہ بھی رزق ہے. قناعت کا رزق پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی حضرت علی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے, خلیفۃ المسلمین تھے, گوشت بیچ رہا تھا ایک شخص. اس نے کہا یا علی یہ گوشت لے لیجئے, مثلا 4 درہم کا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں ابھی میرے پاس 2 درہم ہیں. کہا چلیں 2 درہم دے دیں, 2 درہم پہ میں صبر کر لوں گا. تو کر سکتے تھے وہ ایسا, لیکن انہوں نے فرمایا کہ تیرے 2 درہم پر صبر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میرا نفس گوشت نہ کھانے پر صبر کر لے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ابھی میں رک جاؤں, چونکہ جتنا ہے میں اسی اعتبار سے, جب ہم کہتے ہیں چادر دے کے پیر پھیلاؤ, تو قناعت بھی جو ہے نا وہ ایک رزق ہے. میں اس پہ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ رزق کی وسعت کے لیے جو طریقہ کار ہمارے پاس احادیث میں موجود ہیں, قرآن کی آیات میں موجود ہے, اس کو اختیار کریں. ان افراد کی طرف نہ جائیں جو آپ سے خالی اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا ویورشپ بڑھانے کے لیے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. میڈیا پر بھی بیٹھ کے آپ اپنے بجلی کے میٹر پر زمزم لکھ دیں تو آپ کا جو ہے نا بل ختم ہو جائے گا. دیکھیں اس کو تماشا میں نہیں بنانا چاہیے. ایک شخص جو امامہ پہن کر آیا ہوا ہے, اس امامی کی ایک رسپیکٹ ہے, کسی بھی مسلک سے ہے, ان کی رسپیکٹ ہے کہ آپ ان افراد سے بھی بات کر لیجئے کہ بھئی فلاں کرکٹر صاحب ہیں, ان کو ہم ٹیم سے نکالیں تو کوئی وظیفہ بتا دیں. پھر کوئی زوم آنے سوالات ہو رہے ہیں کہ اچھا اگر فلاں جگہ پر کوئی خارش ہو رہی ہے تو کیا ہے, اس پر ہنسا بھی جا رہا ہے, قہقہے بھی لگا رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہے نا تو آپ رمضان ٹرانسمیشن کے علاوہ کوئی اور ٹرانسمیشن اختیار کر لیں. بہت سی جگہیں ہیں, بہت سے پلیٹ فارمز ہیں. بالکل بالکل, یہ اللہ رسول کا مقام ہے, اس کو اس طرح سے رہنے دیں کہ جہاں پر شریف النفس افراد کے جو اس کی حرمت ہے نا, اس حرمت کے ساتھ صحیح طرح سے بات ہو سکے. تو میں مفتی صاحب بھی جیسے تائید فرما رہے ہیں اس کی, اور تمام جتنے بھی میں نے مفتیان کرام سے بات کی ان سب نے اس بات کی تائید کی. اسی لیے میں آج اس کو آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ جو سلیقہ ہے, اب موضوع ہمارا رزق ہے تو میں اس میں کوئی ایسے ٹوٹکے نہیں بتلا سکتا بلا وجہ کہ لوگ خاموخواہ ہنسیں اس کے بعد وائرل ہو جائے. مصیبت ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ جیسے عوام ویسے ہی ٹرانسمیشن, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے کہ وہ بھی اگر آپ کو سنجیدہ بات کر لیجیے تو اس کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا. اس کے ویوز ہوں گے 2000 3000 المیہ ہے یہ. اور اگر کوئی آپ ایسی چٹکلا چھوڑ دیں, وہ پوری دنیا میں وائرل ہوتا پھرے گا, ہر طرف سوشل میڈیا پہ جائے گا, ہر طرف واٹس ایپ پہ فارورڈ ہو رہا ہوگا, تو جن کا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا. جناب اس کو بھی آپ ذرا, یہ بھی رزق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے کہ آپ کو ہزاروں لوگ سن رہے ہیں, تو اس رزق کو اللہ کے راستے پہ استعمال کریں. ہوتا ہے ایسے کہ جب کوئی ایسے بات کرے تو آپ لوگ مل کے پھر ان کو کچھ سمجھائیں, یا ان کو کوئی ہوتا ہے کہ کسی طرح کے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان سے بات کی جائے؟ آپ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ یہ ہوتا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ آپ ہیں دونوں, اتنے دنوں سے ہم یہاں نشریات میں آ رہے ہیں. علامہ صاحب بھی میرے خیال میں میرے ساتھ تو 3-4 دن سے یہی ہیں. تو الحمدللہ ہم نے کوئی ایسی چیز یہاں نہیں دیکھی. تو ہم دوسروں کو بھی کہیں گے کہ جب آپ مذہبی پروگرام کر رہے ہیں پھر علماء کے گیٹ اپ میں, اور جہاں تک آپ نے سمجھانے کا کہا تو ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا. میں خود آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں, میں آفر بھی شاید یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر ایک ہے فطرتی طور پر کچھ چیزوں کا ہو جانا, تو میرے ساتھ خود ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کسی پروگرام میں یوں بات کی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو وہ پوری دنیا میں چیز وائرل گئی. اب ہر آدمی یہ تقاضا کرنے لگا کہ آپ ویسے دوبارہ کریں. تو بھائی میں دوبارہ کیسے کر سکتا ہوں, وہ ایک کیفیت تھی. تو اس لیے ہماری اس حوالے سے جو علامہ صاحب نے گفتگو کی اس کی مکمل تائید. اس کے ساتھ یہ بھی میں عرض کر دوں, نہ علامہ صاحب وظیفے کے منکر ہیں نہ میں منکر ہوں. ہم وظیفہ جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں وظائف, اہل بیت اطہار نے سکھائے ہیں, لیکن ان وظائف کا مذاق اڑانا, شریعت کا مذاق اڑانا, یہ تو آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. یعنی آپ جو ہے نا وہ پھر خود ایک عالم دین کا گیٹ اپ کر کے, اگر آپ نہیں عالم تو آپ اپنے آپ کو غیر عالم ڈکلیئر کر دیں, کوئی بھی ہو کسے باشد, ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. تو آپ اس طریقے سے دین کو مذاق بنائیں, اس کو تختہ مشق بنائیں, یہ تو صریح ظلم ہے, اس کی کہیں پر بھی گنجائش نہیں ہے. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. چونکہ علامہ صاحب نے گفتگو کی تو میں اس لیے اگلی بات کر رہا ہوں, ہمارا موضوع اگرچہ رزق ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے, جانی چاہیے یہ بات. میں اس پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ جب یہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں نا, یہ جاتی ہیں, اس سے ہوتا کیا ہے, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں, لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. آپ کے پاکستان میں اس وقت 4 سے 5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو براہ راست توہین خدا, توہین رسالت کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات پر تان, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, اہل بیت اطہار کے حوالے سے حضرت میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. ہمیں جو ہے نا وہ ایف آئی اے جو سائبر کرائم ونگ ہے, وہاں جانے کا اتفاق ہوا, وہاں ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہ کہاں سے ہو رہا ہے,
یہ ہمارے اختلافات سے جو علماء ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں اور پھر گالم گلوچ کے بعد پھر یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں دین یہی ہے. حالانکہ ابھی انہوں نے آیات پڑھی قرآن کی کہ 1400 سال پہلے بتا دیا کہ بطن مادر میں کیا ہونے والا ہے. یہ ذرا لوگوں کو بتائیے نا, قوم کو پتہ لگے گا کہ اسلام کیا ہے. اسلام ہی دین فطرت ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. لیکن ہم نے ان چیزوں کو پس پش ڈال کے آج ہم نے معاشرے میں ان چیزوں کا بیج بویا ہے. کل آپ کی حکومت جو ہے نا وہ 15 تاریخ کو یوم ناموس رسالت کے طور پر منا رہی ہے. یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ کیوں اس ملک میں یہ ہو رہا ہے؟ یہ ان پروگرامات کی وجہ سے ہوا ہے. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے پیمرا سے کہنا چاہتا ہوں, میں جو ہے نا وہ وزارت اطلاعات سے کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں تو کم از کم پابندی لگائیے. آپ لوگوں کے روزے خراب کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے دین میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, اور ایسے مسخرے جو دین کے نام پر آ کر جو ہے نا وہ کسی عالم کے, کسی جو ہے نا وہ وظیفہ بتانے والے کے گیٹ اپ میں. ہم وظائف کے منکر نہیں ہیں, ہم وظائف پر اور ہم وسیلے پر بات کرنے والے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ آپ نے ڈرامہ بنا لیا ہے. آپ کسی اور وقت کا انتخاب کیجئے. رمضان المبارک کی عزت اور حرمت کو پامال مت کریں, کیونکہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. جس طریقے سے بیت اللہ کی عظمت اور عزت بیان ہوئی ہے, اسی طریقے سے رمضان المبارک کی عزت اور عظمت ہے. کیا بیت اللہ میں جا کے کوئی یہ ڈرامے کرے گا اس طرح کے؟ تو یہاں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے میڈیا مالکان سے بھی, پیمرا سے بھی, ذمہ داران سے بھی, کہ اس حوالے سے وہ ایکشن لیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اور جو جس کا منصب ہے اس منصب والے کو وہاں بٹھائیں. رمضان ڈرامے کا نام نہیں ہے, وائرل ہونے کا نام نہیں ہے. لوگوں کی اصلاح کیجئے, یہی ہمارا منصب ہے. بالکل. علامہ صاحب اب بات تو کچھ اور نکل گئی, لیکن اب اس میں ظاہر ہے تھوڑی سی بات آگے بڑھانی پڑے گی کہ یہ پرابلم یہ ہے کہ انتہائی کنٹروورشل بات کر کے اب کوئی جانتا نہیں کسی عالم کو, اتنی ریسرچ بھی نہیں ہے. ان کا طریقہ کار ہی کچھ لوگوں کا یہ بن گیا ہے کہ انتہائی کنٹروورشل بات کرو اور اس کے بعد چینل آپ کو دے گا ٹی آر پی آئی ہے, لاکھوں ملینز میں اس کے ویوز آ گئے, بھائی انہی کو بلائیں, آپ کرٹیسزم ہم جھیل لیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اسلام کی بدنامی ہے اس میں, علماء کی کے ساتھ ایسوسیشن جو لوگوں کی. ہم تو بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ علماء سے سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور پھر یہ روز ہو رہا ہے, روز نہیں کہ ایک آدھ دفعہ روز. وہ کہہ رہی ہے کہ ایک کال آئی ہے کہ میں ایک آفس میں کام کرتی ہوں اور میں اپنے باس کو پسند کرنے لگی ہوں اور میرا شوہر بھی ہے, میں کیا کروں, میں تو مجھے محبت ہو گئی اپنے باس سے. اب وہ عالم بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر ایک الگ ہی ڈرامہ کر رہے ہیں. پھر یہ رمضان میں ہو رہا ہے حضرت جی. اب جو بات ہوئی نا ابھی, بیت اللہ حرم مکانی ہے اور رمضان حرم زمانی ہے. بیت اللہ شریف میں کوئی جا کر تصور بھی کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں کوئی ایسی حرکت کروں گا؟ وہاں تو قدم قدم پر جو حلال بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, انسان کہتا ہے نہیں نہیں میں حرم شریف میں ہوں, میں یہ کام یہاں نہیں کر سکتا. کبھی کبھار آپ ہنس لیتے ہیں, وہ کر لے, یہ حلال ہے نا, لیکن وہاں آپ نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں نہیں میں بیت اللہ شریف کے سامنے ہوں, میں کعبہ شریف کے سامنے ہوں. تو رمضان المبارک کی جو حرمت ہے, جسے اللہ نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ ہے, تو کوئی اور پلیٹ فارم, میں نے پہلے ہی کہا تھا ہزاروں جگہ اور ہیں, وہاں چلے جائیں, وہاں کوئی حرکت کر لیں, وہاں کوئی ایسا کام کر لیں. ایسا کیوں ہے کہ خالی آپ کو رمضان ہی ملا ہوا ہے؟ اور ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, کبھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ غلطی سے کوئی چیز سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے. جی جی جی. کبھی یہ ہے کہ حضور ذہنی نہیں رہتا, کوئی بات ہو جاتی ہے, آپ کو اس کو ایکسکیوز دینا چاہیے اور ناظرین کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہ 2 دفعہ ہو, 4 دفعہ ہو, 10 دفعہ ہو, روزانہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ انٹینشنلی ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے کہنے کے لیے. آپ کے پاس کوئی قرآن اور حدیث سے وہ بات کہ جو اللہ رسول نے بیان فرمائی ہوئی وہ کہنے کے لیے شاید نہیں ہے, یا نعوذ باللہ من ذالک آپ اس کو اتنی اہمیت دیتے نہیں ہیں. آپ کے دماغ میں فقط یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا کہ جس سے میرے واٹس ایپ ویوز اور میرے انسٹاگرام ویوز بڑے ہو جائیں. اس کے بعد پھر وہ بات میں اس رمضان کی ٹرانسمیشن کے شائن شان کر رہا ہوں, اس کے لائک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے. اور اس میں پھر سے کہوں گا کہ فقط کہنے والے کا قصور نہیں ہے, دیکھنے والوں کا بھی ہے. ہمیں بھی تو چسکے کی عادت لگی ہوئی ہے, بالکل, ہمیں بھی تو جو شیئر کر رہا ہے, ہمیں بھی تو ایسی لت لگی ہوئی ہے نا کہ ہمیں بھی کچھ ایسا دیکھنا ہے کہ جس سے ہمیں مزہ آئے, اور اس کے بعد ہم کہیں کہ یار اس کے بعد وہی بات کہ جب کہہ کر پھر ہوتا ہے دیکھو مولوی ایسے ہوتے ہیں, ارے یہ تو ایسے ہوتے ہیں. اب اس میں آپ نے تمام کو ایک لائن میں کھڑا کر, جتنے امامے پہننے والے ہیں نا, بالکل, کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بے دینوں کو آپ ایک جواز فراہم کر رہے ہیں, جو ملحد ہیں ایتھسٹ ہیں ان کو ایک جواز فراہم کر رہے ہیں. دیکھو یہ ایسا ہوتا ہے, کبھی کوئی میٹر پہ لکھنے سے کبھی کسی کا بل کم ہوگا, وہ اب کہے گا دیکھو یہ تماشے ان کے ایسے ہیں, یہ ہے تمہارا علم, یہ ہے اسلام, یہ ہے تمہارا دین,
ٹھیک ہے. آپ یہاں سے یہ والی بات کہی ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, جب تم نماز پڑھ لو تو پھیل جاؤ, محنت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی کاہل مومن پسند نہیں. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں گا, یہ ہرگز توکل نہیں ہے, یہ تو سستی ہے, یہ تو کاہلی ہے. اللہ نے کہا پھیل جاؤ زمین پہ کام کرو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, یہاں پر فضل اللہ کا لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ جب اس محنت کے بعد کچھ حاصل ہو جائے نا, اسے اپنی محنت کا کمال نہیں سمجھنا, فضل خدا بندی سمجھنا, غرور تکبر پہ نہ آ جانا. تو دیکھیں عرض خدمت یہ, اور اس میں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ تمام امور مثال کے طور پر عالم کو بھی خیال کرنا چاہیے. اس طرح سے جو ہوسٹ ہے, حجاب شرعی یہ بھی ایک واجب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے, تو اس کی بھی رعایت کرنا. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات کا حصہ ہیں اور اس کے مطابق اس کے ڈیکورم کا خیال کرتے ہوئے رمضان ٹرانسمیشن ہونی چاہیے. جتنا آپ اس کو اپنے وائرل ہونے کی طرف لے کے جائیں گے فقط اس نیت کے ساتھ, تو اتنا ہی رمضان ٹرانسمیشن جو ہے نا اس کی جو سینٹیٹی ہے, اس کا جو تقدس ہے وہ گرتا چلا جائے گا. اور اس کے بعد یہ کہ لوگ اسے اس طرح سے لیں گے کہ جیسے کوئی جیسے دنیا بھر میں فیسٹیولز ہوتے ہیں, جیسے فیسٹیولز ہوتے ہیں, بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے.